علی نماز نہیں پڑھتا، یہ جنگ صفین والوں کے نعرے ہیں. علی ابن ابی طالب عثمان کا قاتل ہے، یہ جنگ صفین کے نعرے ہیں. حالانکہ ہمارے علماء کی تحقیق ہے کہ عثمان کے قتل میں بھی یہ بنو مروان شامل تھے. اب مصر کے لوگ آئے جن کا اختلاف تھا جناب عثمان سے. کس قدر مظلومیت امیر المومنین کہ نہج البلاغہ مولا فرماتے میں نے اتنی حمایت کی عثمان کی، اتنی حمایت کی کہ امت میں خلیفہ کشی کی رسم نہ چلے، لیکن مجھے ہی کہا جا رہا تھا کہ علی نے عثمان کو مارا ہے. آپ سمجھیے کچھ لوگ پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں، امیر المومنین ان سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ میں تمہاری باتیں کروں گا، عثمان سے معاملے کو حل کرتے ہیں. کہتے معاملہ حل ہو گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں مارتے، ہم واپس جاتے ہیں، حکومت کے خلاف ہم نہیں اٹھتے. اتنے میں اب تاریخ کہتے ہیں کسی شخص نے اس بیچ میں بولا یہ اونٹ حکومت کا اونٹ جا رہا ہے. اب یہ بندہ کون ہے پتہ نہیں، بیچ میں اونٹ کہاں سے آیا پتہ نہیں. اب جس طرح سرکاری گاڑی پہ نمبر پلیٹ ہوتی ہے، اس زمانے میں جو سرکاری اونٹ ہوتے تھے ان پر ایک مہر لگی ہوتی تھی، جس طرح ٹیٹو بن جاتا ہے اسی طرح جلا کے اس کے بدن پہ ایک مہر لگاتے تھے، لال رنگ کی مہر. جیسے مہر دیکھی انہوں نے کہا حکومت کا اونٹ جا رہا ہے. سب نے کہا روکو روکو، چیکنگ کرو اس میں کیا ہے. جیسے کبھی آپ مذاکرات کر رہے ہو، کوئی حکومت کی پارٹی کا جاسوس آپ کے اندر آ جائے تو فوراً کہتے سے روکو، اس کی تلاشی کرو، کوئی ڈیوائس نہ ہو، کوئی ریکارڈر نہ ہو، ہماری باتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے. انہوں نے کہا اونٹ کی تلاشی لو. سارے اونٹ کی تلاشی لی، کچھ بھی نہیں ملا. پھر یہی بندہ جس نے کہا یہ سرکاری اونٹ ہے، پھر یہی بولتا ہے کہ اس اونٹ کے اوپر مٹکا بھی ہے، اسے چیک کرو. اس نے مٹکا کا وزن ہے، مٹکے میں لگتا ہے پانی ہے. کہا نہیں اسے کھولو، خالی کرو، شاید پانی نہ ہو. اب اسے کیسے پتا، علم غیب آ رہا ہے اس میں. کہ جب کھولا تو پانی نہیں تھا، مٹی تھی. کہ مٹکے کو خالی کرو، دیکھو مٹی کے اندر کیا ہے. انہوں نے مٹکے کو خالی کیا، مٹی کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا. اس کاغذ کے ٹکڑے پہ کچھ لکھا تھا اور نیچے جناب عثمان کی مہر لگی تھی. خط عثمان کی نہیں تھی، مہر حکومتی عثمان، اسٹیمپ حکومت کا تھا. اس میں لکھا کیا تھا، اب مثلا جو لیڈ کر رہا تھا ان مذاکرات کو، جو لیڈ کر رہا تھا ان لوگوں کو، ان کے نام لکھے تھے کہ دیکھو فلاں آئے اس کے ہاتھ کاٹنا، فلاں نے اتنی گالیاں دی ہیں اس کی گردن کاٹنا، فلاں کو یہ کرنا. انہوں نے کہا ہم آئے تھے صلح کرنے کے لیے اور یہ تو خفیہ طور پہ لیٹر بھیج رہے ہیں کہ ان سب کو کیا کر دو، مار دو. معاملہ وہاں پہ بگڑا اور جنگ کیا ہو گئی، شروع ہو گئی. اور مولا علی یہ لیٹر لے کر جناب عثمان کے پاس گئے اور کہا کہ وہ لوگ حق پر ہیں، میں مذاکرات کر رہا ہوں، یہ لیٹر کس نے لکھا ہے کہ لوگوں کو مارا جائے، جبکہ میں صلح کے لیے ان سے بات کرنے گیا ہوں، ابھی جنگ ہوئی نہیں، یہ لیٹر کس نے لکھا ہے. مولا فرماتے عثمان دیکھ مہر حکومت کی لگی ہوئی ہے، اور اگر یہ لیٹر لیک ہوا ہے تو آپ کی حکومت کے اندر سے کسی نے یہ کام کیا ہے. تو مولا اسے سمجھا رہے ہیں مطلب علی کو پتا ہے تم نے آرڈر نہیں دیا، کسی اور نے آرڈر دیا. مظلومیت علی. مولا کہتے ہیں بتا عثمان تجھے کس پہ شک ہے، یہ کس نے کام کیا ہے. عثمان کہتے علی مجھے تجھ پہ شک ہے. اس وقت امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے تمہارا فیصلہ اور اپنا فیصلہ قیامت کے دن پہ چھوڑ دیا. مولا علی مذاکرات سے نکل کے جاتے ہیں، پھر وہ اٹیک ہوتا ہے اور خلیفہ مسلمین کو کیا کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے.